بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف کی دوستی کے متعلق جو حدیث بخاری شریف میں وارد ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی غرض سے گئے تھے اور ان کے گھر ٹھہرے تھے، وہ مفصل قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بدر کا موقع جب آیا ہے تو امیہ بن خلف بدر پہنچ چکا تھا، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اس سے خط و کتابت جاری رکھا تھا ہجرت کے بعد۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، ہم جانتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں ہم سب ہجرت کرنے کے بعد میرے کچھ رشتہ دار اہل و عیال وہاں پر باقی تھے، تو ان کی خبر گیری کے لیے اور ان کی دیکھ ریکھ کے لیے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے میں امیہ بن خلف کو خط لکھا کرتا تھا اور اس سے حال چال جانا کرتا تھا۔ لیکن بدر کا موقع آیا تو اب امیہ کو بچانا بھی میری ذمہ داری تھی۔ بہرحال رات کا وقت تھا، سب لوگ سو گئے، میں پہاڑی کی طرف امیہ بن خلف کو لے کے چلا، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، کیونکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بہت ظلم ڈھایا تھا امیہ بن خلف نے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیہ کو دیکھا ہے تو انصاری صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی ایک جماعت کے پاس گئے اور کہا کہ وہ امیہ ہے، لا نجوت ان نجا امیہ، میں نہیں بچ پاؤں گا اگر امیہ بچ گیا تو۔ سب نے مل کر پیچھا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیہ کو بچانے کے لیے بارہا کوشش کرتا رہا۔ امیہ فربا تھا، موٹا تھا، چلنے سے عاجز تھا، موٹا تھا، دوڑنے سے عاجز تھا۔ میں امیہ کو اپنے ساتھ لے کر بھاگتا رہا، چلتا رہا تاکہ میں کسی طرح بچا لوں، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابہ کے ساتھ جو ہے ہماری طرف بڑھنے لگے، تو میں نے درمیان میں امیہ کے بیٹے کو ان کی طرف ڈھکیل دیا تاکہ یہ حضرات جو ہے اس بچے کے ساتھ مشغول ہو جائیں اور پھر جو ہے امیہ کسی طریقے سے میرے ذریعے سے بچ جائیں۔ بہرحال ان حضرات نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام جو انصاری صحابہ اکرام کی جماعت ان کے ساتھ تھی، انہوں نے کوئی کیئر نہیں کی، کوئی فکر نہیں کی اور ایک ہی جھٹکے میں امیہ بن خلف کے بیٹے کو قتل کر دیا اور آگے بڑھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے امیہ سے کہا کہ امیہ منہ کے بل لیٹ جا، منہ کے بل زمین پہ لیٹ جا، اور جیسے ہی امیہ لیٹا میں اس کے اوپر آڑے لیٹ گیا، چت لیٹ گیا تاکہ میں امیہ کو بچا سکوں۔ لیکن کیا دیکھا میں نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ انصاری صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نیچے سے تلواروں کو اور خنجر کو گھسایا اور امیہ بن خلف کا معاملہ ختم کر دیا، یہاں تک کہ اس کو چیرتے ہوئے میرے پاؤں تک ان کی تلوار پہنچی۔ یہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہجرت کے بعد خط و کتابت جاری رکھا تھا اپنے اہل و عیال کے اور رشتہ داروں کی خبر گیری کے لیے۔ ایسا ہی واقعہ کتابوں میں بخاری شریف میں حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بدری صحابی ہے، انہوں نے بھی خط و کتابت جاری رکھا تھا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کے اس قصے کو ہم آئندہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔